تو نئے زمانے سے دور رکھا جاتا ہے، جیسے لڑکیوں کو ریلز نہیں بنانے دی جاتی۔ تو آپ لڑکیوں کو ریل بنانے کی وکالت کرتے ہیں؟ اس میں یہ بھی پوچھا انہوں نے کہ فیشیل کرانا، ٹیٹو بنانا یہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے اسلام میں۔ ہاں، ٹیٹو بنانے کے بارے میں تو میں جانتا ہوں کہ اس کو ناجائز مانا گیا جائے گا۔ جس شادی میں غریب کی غربت کا مذاق اڑایا جائے گا اس شادی کو ہم ہونے نہیں دیں گے۔ ہمارا بس چلے تو ہم ہونے نہیں دیں گے۔ مولانا صاحب، یہ بات صحیح ہے کہ جمعیت علماء ہند 105 سال پرانی آرگنائزیشن ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سوچ بھی 100 سال پرانی ہونی چاہیے۔ اور آج کے جو نوجوان ہیں وہ شکایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم دیوبند میں جاتے ہیں تو نئے زمانے سے دور رکھا جاتا ہے، جیسے لڑکیوں کو ریلز نہیں بنانے دی جاتی۔ تو آپ لڑکیوں کو ریل بنانے کی وکالت کرتے ہیں؟ ہاں، میں تو چاہتا ہوں ریلز بنائیں اور انسٹاگرام پر پوسٹ کریں۔ ایسا ہے، کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہو اس کا ایک ادیش ہوتا ہے۔ اس کی مثالیں بہت سارے مین اسٹریم ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں آپ کو ملیں گی، جہاں موبائل رکھنے پر اور یونیفارم پر اور اس طرح کی کئی چیزوں پر پابندیاں ہیں۔ یہ صرف دارالعلوم دیوبند کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ جب ایک خاص انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے جہاں پڑھنے پڑھانے کے علاوہ ڈسٹریکشن والی چیزوں سے بچانا ہے، اس کو تو آپ مانیں گے کہ ماڈرن زمانے کی چیلنجنگ چیزوں میں سے ایک چیز موبائل کا مس یوز ہے، یا ضرورت سے زیادہ یوز کرنا، استعمال کرنا ہے۔ یہ پرابلم صرف انڈیا کی نہیں ہے بلکہ گلوبل فینومینا ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ سے کئی طرح کی نئی بیماریاں پیدا ہوئی ہیں، ان کو نیا نیا نام دیا جا رہا ہے۔ ایسے میں پڑھنے والے بچوں کو جو گریجویشن کر رہے ہیں یا پوسٹ گریجویشن کر رہے ہیں، ان کو ڈسٹریکشن والی چیزوں سے بچایا جاتا ہے، سب جگہ بچایا جاتا ہے۔ میں آپ کو ایسی پوری لسٹ دے دوں گا۔ چلیے، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ موبائل کا استعمال کرنے سے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے، لیکن لڑکیاں کار چلائیں، موٹر بائک چلائیں، اس پر کیوں پابندی ہے؟ کہاں پابندی ہے اس کے اوپر؟ سب چلا رہے ہیں۔ ارے نہیں، دیکھیے صاحب، یہ دارالعلوم کی جو ویب سائٹ ہے اس پر سوال پوچھا گیا، ایک بچی نے سوال پوچھا علماء سے کہ کیا میں موٹر بائک چلاؤں، کار چلاؤں تو ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ اسلام میں ناجائز ہے۔ اب یہ تو وہی بتائیں گے کہ وہ لکھنے والے نے کیا لکھا اور کب کا لکھا ہوا ہے، کس کانٹیکسٹ میں سوال کیا گیا ہے۔ دیکھیے، یہ دارالعلوم کی جو ویب سائٹ ہے یہ اس کا پرنٹ آؤٹ ہے۔ اصل میں یہ میرا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، تو انہوں نے کس کانٹیکسٹ میں، فتوے کا بھی اس کا بہت تعلق ہوتا ہے کہ سوال کرنے والا، سوال کرنے والی، سوال کرنے کا انداز کیا ہے، اس کے حساب سے جواب آتا ہے۔ سوال تو ان کا بڑا سیدھا سا تھا۔ نہیں، پتہ نہیں سیدھا سا ہے یا نہیں، کیونکہ آپ کا سوال بھی بڑا سیدھا سا ہے، تو اس لیے نہیں، انہوں نے لکھے، اس میں لکھا ہے از رائڈنگ اے بائک اور اے کار ان لافل فار فیمیل اکارڈنگ ٹو شریعہ۔ میں اس کو نہیں کہہ سکتا، اور مجھے لگتا ہے کہ اس کو اگر ٹھیک سے سوال کیا جائے گا تو اس کا جواب ڈیفرنٹلی آئے گا۔ جی ہاں، اب اس کو ٹھیک سے کیسے پوچھیں گے، بتا دیجیے۔ ہر چیز کی ایک حدود ہوتی ہیں، اگر وہ حدود میں رہ کر کے کیا جا رہا ہے تو وہی چیز الاؤ ہو جائے گی۔ اب جیسے انہوں نے پوچھا کہ میں آئی بروز بناتی ہوں تو یہ ٹھیک ہے؟ کہا نہیں صاحب، اسلام میں حرام ہے۔ اب پتہ نہیں آپ نے اتنا پرانا کہاں سے کیا چیز نکالی ہے۔ یہ تو ابھی تازہ ویب سائٹ سے میں نے نکالا ہے۔ جو ہمارے ینگ لڑکے لڑکیاں ہیں وہ یہ سب سوال پوچھتے ہیں۔ ہاں، پوچھنا بھی چاہیے۔ جو نئے ایشوز کھڑے ہو رہے ہیں، لوگوں کو نئی چیزیں آ رہی ہیں زمانے میں یوز کرنے والی، میک اپ کے لیے ہو۔ اب اس میں یہ بھی پوچھا انہوں نے کہ فیشیل کرانا، ٹیٹو بنانا یہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے اسلام میں۔ ہاں، ٹیٹو بنانے کے بارے میں تو میں جانتا ہوں کہ اس کو ناجائز مانا گیا ہے، کیونکہ اس زمانے میں بھی بنایا جاتا تھا، تو اس کو وہ تو کلیئر ہے بالکل، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ لیکن باقی اس سوال کرنے والے کے سوال پر ہوگا کیا چیز ہو سکتی ہے، کس طرح ہو سکتی ہے۔ اب ایک مولانا نے تو جس شادی میں ڈی جے بج رہا تھا وہ نکاح کرانے سے منع کر دیا۔ ہاں بالکل، ہم تو یہ فیصلہ کر رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں
کہ جس شادی میں ڈی جے ہوگا، جس شادی میں ضرورت سے زیادہ خرچہ کیا جائے گا، جس شادی میں ضرورت سے زیادہ روشنی کری جائے گی، جس شادی میں انوائرمنٹ کا دھیان نہیں رکھا جائے گا، جس شادی میں غریب کی غربت کا مذاق اڑایا جائے گا، اس شادی کو ہم ہونے نہیں دیں گے۔ ہمارا بس چلے تو ہم ہونے نہیں دیں گے۔ ہم تو سرکار سے بھی کہتے ہیں قانون بننا چاہیے۔ یہ کیا مذاق بنا رکھا ہے کہ شادیاں اتنے ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں تجھ کو احتشام کے ساتھ اتنا سجا کے کرتے ہیں۔ آپ غریبوں کے بارے میں کوئی سنسیئرٹی نہیں ہے آپ کے پاس۔ آپ کیسا ملک بنانا چاہتے ہیں، کیسی دنیا چلانا چاہتے ہیں؟ آپ انوائرمنٹ کا دھیان نہیں کر رہے ہیں۔ کوئی اپنا نکاح کیسے کرتا ہے، شادی کیسے کرتا ہے، یہ بتانے والے یہ سوسائٹی کا معاملہ ہے، یہ سوسائٹی کا معاملہ ہے۔ ساری سوسائٹی کو کرنا چاہیے مل کے۔ ہمیں اور آپ کو مل کے کرنا چاہیے۔ سوسائٹی کو غلط راستے پہ نہیں جانے دیں گے، غریب کی غربت کا مذاق نہیں اڑانے دیں گے کسی کو، ملک کو، دیش کو، سماج کو غلط راستے پہ نہیں جانے دینا چاہیے۔ سب لوگوں کو ٹھیک سے بیٹھ کے اس پہ چنتا کرنی چاہیے۔ دوستو، آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ مولانا محمود مدنی سے رجت شرما ایسے سوال کرتا ہے کہ مانو مولانا محمود مدنی کے پاس ان سوالوں کے جواب نہیں ہے، لیکن جب مولانا محمود مدنی رجت شرما کو ان تمام سوالوں کے جواب دے دیتے ہیں تو وہ بھی خاموش رہ جاتا ہے اور ہنسنے لگتا ہے، اور وہ بار بار اس بات کو مدعا بنا رہا تھا کہ لڑکیوں کو اس طرح کی اجازت کیوں نہیں ملتی، لڑکیوں کو اس طرح کام کرنے کی اجازت کیوں نہیں ملتی، اور بھی کئی طریقے سے۔ لیکن مولانا محمود مدنی نے صاف کہہ دیا کہ فتویٰ دینے کا کام میرا نہیں ہے، فتویٰ دینے والے انسان اور کوئی ہوتے ہیں، اور وہ فتویٰ اسی حساب سے دیتے ہیں جس حساب کے، یعنی کہ جس وقت وہ واقعہ پیش آتا ہے اور وہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا بات ہوئی ہے، کیا وقت ہے، اور کس طریقے سے اس بات کو کہا جا رہا ہے یا پھر پوچھا جا رہا ہے اور کس لیے پوچھا جا رہا ہے۔ ان تمام باتوں کو دیکھنے کے بعد ہی کسی بات پر فتویٰ دیا جاتا ہے، اور فتویٰ بھی وہ لوگ دیتے ہیں جو کہ مفتی ہوتے ہیں، اور بہت ہی زیادہ وہ اس بارے میں چھان بین کرنے کے بعد فتویٰ دیتے ہیں۔ دوستو، آپ کیا سوچتے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں؟ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم۔